جملہ دوستاں دے آب و اجداد جو گزر گئے انہوں واسطے دو چار کلمے اللہ نبی قبرہ دے کروڑوں آرامتاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے اس فقیر دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اے مسلمانوں نبی دے غلاموں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ. سبحان اللہ علیہ وسلم. اصل رولا ہے تو سن ڈرے ہوتے ہیں جنا بھارت کا کام تے ہندو میڈیا تو ہے نا مسئلہ اصل ڈر گئے ہیں. میں کہ سونا ایک بھی ہو سی فرمایا پتہ نہیں حضور قبلہ سیدی وسانہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انگریز آیا ہوں کسی سادہ ہی کام میں فرمایا کیڑا اگے دوال وقت میرے کنے ہے تے پرندہ بیٹھا مطلب نشانہ لے تو لے آؤ انہاں کسی یہ توالے آلے ہتھیار اے فرمایا او زندے مدہ کریں دے تے اے مویاں کو زندہ کریں دے. آپ نے وہ حضور شریف والی تصویری بزرگ کی کوئی فرمایا یہ میں پھیری جو اٹھی کے بعد چلا گیا. ایسا بزرگان دین کی نگاہ کرم کا صدقہ کو چیز تھی دا معلوم تھیا نبی دا غلام بانتے قرون ایدہ کامگا کرم نوازی میرے آقا کریم علیہ السلام بھی اس میں فرمائیے تو سونا ایک کو جی کہیں کنی آکھنا ایک جہاں دے اندے وغیرہ یا ایک کام بجلی گھار ایک کو ایدو ہی نشانہ کافی ہے مان منوتا تو مسلمانوں گال ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دے غلامانوں میں طاقت عطا فرمائی ہے. سب کو پتہ بھی جڑی قوم سبحان اللہ لیا سکیدان سوٹا کی چوٹا سبحان اللہ. اے اللہ دے پیارے کی نگاہ کرے میں جو قبلہ مرشد کریم ہے انہاں کی دعاواں دا اثر جو سب بچے ودے ورنہ کنن دے کھاتا صاف تھی جاؤ ہے. یہ تو انہاں کی مہربانی. میرے پیارے مسلمان بھائیو فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ. اللہ کریم ذات ہے اللہ باحیا ذات ہے. اللہ اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول فرماندے نے. وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ. محکم یقین نال دعا منگن تو علاقہ میں کرم والی فرمانو میرے نبی دی مہربانی ہے. محکم یقین نال وَأَنْتُمْ موقنون بالعجابہ. محکم یقین نال بندہ دعا مانگے اللہ دعائیں قبول فرمے دے. میرے پیارے مسلمان بھائیو اعلیٰ حضرت علیم البرکت مولانا الشاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمد اللہ دے میں عشق رخ مصطفیٰ کا چراغ لے کے چلے. رات میں عشق رخ مصطفیٰ کا تاب لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو آپ کیا فرمائیں مسلمانوں نبی دے غلاموں آپ حج واسطے پہنچے تھے. آپ دے جڑے بے لسان کافر آلے انہوں نے فرمایا جڑا تہاڈا مال ہے اے آپ مدینہ شریف جانا ہے یار دے روزے تے جانا ہے جو کچھ ہے اے دے جڑی زکات ہے وہ ادا کر لو. فرمایا زکات ادا کرو. تب آپ کی مال حضرت امام اہل سنت مولانا شام کا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. گل یہ نہیں ہے کہ ایک زکات ادا ہو گئی اس مال کی اور ایک باقی مال جمع کرا دیو. آپ نے جدو جمع کرایا جو مدینہ شریف
پہنچ گئے. آپ مدینہ شریف پہنچے نہیں، وقت گزریا، ایک چور آیا. او چور آپ نے جنہیں پیسے سن دو شرفیہ سن اس وقت جو حساب سی وہ چک کے جان لگیا. وہ جدو جان لگیا تو انہیں اکھاں کی بینائی ختم ہو گئی، اکھوں انا ہو گیا، اکھاں کی بینائی چلی گئی. پھر مسلمانوں آیا واپس حضرت والے آگے ہوں ٹھیک ہو گیا، چلو ہوں مڑ سے. پھر دوبارہ چل پیا، پھر اکھاں کی بینائی ختم ہو گئی. تیسری باری نہیں آیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قبلہ مرشد کریم آپ تشریف کے نائب فرمایا. وہ تیسری باری پھر جب آیا نا تے آپ دے قدمیں لگ گیا. اکرم کر سونیا من مونیا ایک کی تائی سونیا ایک کہنے نظر فرمائی ہے کہ میں ادھر لے کے جانا اکھاں دی بینائی ختم ہو جاندی ہے. سونیا نے تواڈے والا نام تے اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے. آپ نے فرمایا بھیا تینوں پتہ نہیں اسی نبی دے غلام اسی دے فریاد امتی جو کرے سبحان اللہ حالدار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اسی تے فریاد کرنے ہو، ساری فریاد سونے دی بارگاہ ہے عالیہ کے اندر پہنچ جاتی ہے. اور ساریاں دے التجاواں آقا سنتے نے کہ اسی بھی اس نبی دے غلام اسی اے مال میں لے کے نہیں آئے کہ تو زکات ادا کر کے آئے ہیں. جس مال کی زکات ادا کی جائے فرمایا او مال پاک جگہ تے خرچ ہو سکتا ہے، کسی پاک بندے دے ہاتھ وچ تے جا سکتا ہے. فرمایا او کدے پلیت کو لے کے جا سکتا نہیں. معلوم ہوا حضرت فرمانے جس مال کی زکات ادا کی جائے نا کہ اور چور لے کے نہیں جاندے.